الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دربي ورسولي المخلصين المعتدين. دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کو ساری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہر قسم کی ہدایت کا سرچشمہ اور منبع بنایا ہے۔ معاشرے کے اندر ہونے والے جتنے بھی فسادات اور خرابیاں ہیں، چاہے وہ عقائد کے باب سے ہیں، چاہے وہ نظریات کے باب سے ہیں، یا وہ اعمال سے ہیں، تمام تر احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت تک پہنچا دی ہیں۔ پھر اس میں دو طرح کے احکامات ہیں۔ ایک وہ احکام کے جن کا تعلق ہے کرنے سے، اور دوسرے وہ احکامات کے جن کا تعلق ہے نہ کرنے سے، یعنی کہ رکنے سے۔ اور پھر کرنے کا حکم یا رکنے کا حکم یا جس سے منع فرمایا گیا، ان دونوں کا مقصد جو ہے اصل کے اندر انسان اور جس جگہ پہ انسان رہ رہا ہے، یعنی کہ معاشرہ، ان دونوں کی فلاح و بہبود اور ان دونوں کی ترقی، یا عام فام لفظوں میں کہہ دیں کہ ان دونوں کی خوشحالی ان اصول اور قوانین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مضمر فرما دی، پوشیدہ فرما دی۔ جو احکامات کہ جن کا تعلق ہے کرنے سے، عام فام وہ آسان قوانین ہے، لیکن
حقیقت کے اندر جن قوانین سے رکنا ہے، یعنی جن کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، چونکہ وہ انسان کی خواہشات اور انسان کی تمنا اور انسان کے نفس کی آرزو کے خلاف ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے ہی عام فام اگر کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے اور ساتھ میں پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ وہی مریض صحت یابی کی طرف جاتا ہے جو دوا سے زیادہ پرہیز کو مضبوط رکھتا ہے، اور دوا کے ساتھ اگر پرہیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو یقیناً اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کے اندر ہونے والے فسادات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول و قوانین دیے، ان میں رکنے والے قوانین جو ہیں، ان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ ہے معاشرتی مسائل کی روک تھام اور معاشرتی امن کی بقا کے لیے ہر قسم کی بدفعلی اور بد کرداری، یعنی عام فام ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کے زنا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ہر قسم کی بدکاری سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ جب بدکاری اور زنا اور گناہ معاشرے سے ختم ہوگا تب جا کے معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ اس معاشرتی برائی کو بڑے فصیح انداز کے اندر اور بلیغ انداز میں بیان فرمایا، اور اس انداز میں بیان فرمایا کہ چونکہ برائی ہے اور برائی کا ذکر بھی ہو جائے اور اس کا ذکر اس صورت میں کہ سامعین کے دل کے اندر اس کی نفرت بھی پیدا ہو جائے، اور الفاظ بھی بڑے مختصر بیان فرمائے قرآن مقدس میں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اس کی مذمت فرمائی، اور کن الفاظ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور آیت کا نمبر 32 ہے۔ خالق کائنات نے معاشرے کے اندر ہونے والے جتنے بھی فسادات ہیں، ان فسادات کی جو بنیاد ہے، ان بنیادوں میں سے ایک چیز کو بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ بندہ مسلمان اور انسان دنیا میں وقت گزارنے والا اگر چاہتا ہے کہ تیری زندگی میں امن آ جائے، تیری وجہ سے معاشرے کے اندر سکون ہو جائے، تو اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لے کہ زنا کے قریب نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ انہو کان فاحشا، فرمائے اس لیے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ برا کام ہے، وساء سبیلا، اور غلط راستہ ہے، برائی والا راستہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں اس برائی کی مذمت بھی فرما دی،
اور ساتھ میں وجہ اور ریزن اور سبب بھی بیان فرما دیا۔ اگر رکو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ سب سے پہلی چیز انہو کان فاحشہ، اگر زنا سے رک جاؤ گے تمہاری زندگی پاک دامن ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر وساء سبیلا، اور اگر زنا سے رک جاؤ گے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت اور صراط مستقیم عطا کروں گا۔ اور دوسری جگہ بھی دیکھیے گا 18واں پارہ اور سورہ نور ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا انداز بیان فرمایا ہو دنیا کائنات والوں، میں اللہ تعالیٰ نے اس بدکاری کی اس حد تک مذمت بیان فرمانی ہے تاکہ تمہارے دل میں اس کی نفرت آ جائے۔ سورۃ النور اور آیت کا نمبر 2 ہے، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ فرمایا الزانیۃ والزانی، اور بدکارہ عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، فرمایا ان میں سے ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے سزا مقرر فرمائی ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، فرمایا خبردار اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یار اس نے بدکاری کی ہے اور اس کے بدلے میں 100 کوڑے مارنا 100 چھتر مارنا تو بڑا ظلم ہو رہا ہے اس پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، خیال کرنا یہ ظلم نہیں ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ فرمایا اور دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی نرمی نہیں کرنی، جو حکم آگے ہے اس حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ خیال کرنا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب انہیں عذاب دیا جا رہا ہو، زنا کرنے والی عورت ہے، زنا کرنے والا مرد ہے، جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو چھپ چھپا کے سزا نہیں دینی، بلکہ ساری دنیا کے سامنے انہیں سزا دینی ہے، سب کے سامنے ان پر کوڑے برسانے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کتنے ایسے لوگ جو نئے اس راستے کی طرف آ رہے ہیں، اور میں جب ان کو چیختا چلاتا ہوا دیکھیں گے وہ نئے آنے والے اس گناہ سے رک جائیں گے۔ یہ زنا کی مذمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پر جو سزا ہے وہ بھی بیان فرما دی۔ یہ تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکے ہیں، کیا یہ کچھ ہی دنوں میں ایک نئی فورس بنی ہے، اور اس نئی فورس نے جب ہم اپنا آپریشن شروع کیے ہیں، کتنے لوگوں کو مارا ہے، کیا کیے ہیں، تو دوسری طرف بڑے بدماش جو ہے وہ قرآن ہاتھ لے کے اور ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، ان معاف کر دے وہ بات نہ کرے۔ یہ کس کا انجام سامنے آیا ہے کہ جرم کی سزا ملی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سزائیں مقرر فرمائی ہیں، مقصد کیا ہے کہ جرم رک جائے، اور جرم رکے گا تو فائدہ کیا ہوگا، معاشرے کے اندر کیا ہوگا، امن ہوگا۔ اچھا، اور قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا، یہ 22واں پارہ میرے سامنے ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، کنہیں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کامیابیوں سے نوازنا ہے، مغفرت اور اجر عظیم عطا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے۔
فرمایا سورۃ الاحزاب اور آیت نمبر 35 ہے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع سے رہنے والے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں۔ اب توجہ کیجئے گا، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، فرمائیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہی صفات والے لوگوں کے لیے مغفرت بھی تیار کی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے، لیکن شرط وہی ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، اور 18ویں پارے کا پہلا صفحہ بھی دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، فرمائے وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، غلط کاری سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ اور دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، یہ سورۃ الاعراف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں انسان کو اس گناہ سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش وما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق، سورۃ الاعراف اور آیت کا نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے فرما دیجئے انما حرم ربی، بے شک میرے رب نے حرام فرمایا ہے الفواحش، ہر بے حیائی کے کام کو، ما ظہر منہا وما بطن، دو تفاسیر کی ہیں جناب محدثین کرام نے۔ پہلی تفسیر ما ظہر منہا وما بطن، ہر اس بے حیائی سے جو تم ظاہری طور پر کیے جا رہے ہو، اور دوسرا نمبر وما بطن، اور جو تم برے خیالات جناب پیدا کیے جا رہے ہو، جو اپنے دل و دماغ میں دوسروں کے لیے برے خیالات، دوسروں کے لیے غلط سوچیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تعصب ہے، فرمایا وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اور دوسری تفسیر فرمایا ما ظہر منہا وما بطن، فرمایا ظاہری طور پر بھی گناہوں کو حرام کیا اور چھپ چھپا کے گناہ کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، فرمایا الفواحش، ہر بے حیائی کا کام، ہر برا کام، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت پر حرام کر دیا ہے۔ جی اس لیے کہ کچھ کام ایسے ہیں نا شریعت اسلامیہ میں کہ جو مسلمانوں کے لیے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے، کیوں کہ اس کے اندر فلاح اور بہبود بھی ساری انسانیت کے لیے، جیسے کہ یہ زنا ہے، ہر شریعت کے اندر جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب اور مسالک چل رہے ہیں،
کسی شریعت کے اندر بھی زنا کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ ہر مذہب اور ہر جناب نظریہ رکھنے والا انسان وہ زنا کو غلط کہتا ہے۔ وہ اس چیز کو غلط کیوں کہ یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جو فطرت کے خلاف کام ہے وہ ہر صاحب عقل آدمی اس کو غلط تصور کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا انما حرم ربی، اس لیے کہ یہ جو رب کا لفظ ہے نا، قیامت کے دن ہر کافر نے بھی اللہ تعالیٰ کو رب کے لفظ سے پکارنا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی انسان دعا کرتے ہیں تو زیادہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا ربنا ظلمنا، اور پھر یہ رب کا لفظ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تعلق ہے انسان اور رب کے، انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں اس رب کے نام سے خاص تعلق ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر جہاں انسان کو جھنجھوڑا ہے نا، وہاں رب کے لفظ سے جھنجھوڑا ہے۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخری بارے میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے اپنے رب سے؟ کون سا رب جو کریم ہے؟ تو رب کے لفظ سے جوڑا ہے، اس لیے کہ رب کے لفظ کے اندر ایک خاص تعلق، محبت اور پیار ہے۔ اور عربی زبان کے اندر والدین کو بھی رب اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تعلق ہے انسان اور اللہ تعالیٰ کا، دوسرا تعلق ہے انسان اور والدین کا۔ جیسے رب پالنے والا ہے اسی طرح اسباب کے تحت والدین بھی اپنی اولاد کو کیا ہوتے ہیں؟ پالنے والے ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو سمجھانے کے لیے اپنے حق کے ساتھ بیان کیا، تو کس کا حق؟ والدین کا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر والدین کی محبت کو سمجھ جائے انسان تو تجھے میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے، اسے واپس آئے اصل بات پہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر ہونے والے جتنے بھی فسادات تھے ان کی بنیاد کو بیان فرمایا۔ فرمایا اگر معاشرے سے زنا ختم ہو جائے، معاشرے سے بدکاری ختم ہو جائے، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، اور اس کو ختم بھی کرنے تو کس طرح؟ فرمایا سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ سزائیں مقرر کی جائیں، اور سزا کس کے ذمہ ہے؟ یہ ہے وقت کی حکومت کے ذمہ، اس سسٹم کے ذمہ جس کے تحت یہ ملک اور وراثت چل رہی ہے۔ فرمایا اس لیے حکم فرمایا اہل ایمان کو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھنا، اور گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں 2 اصول بیان فرمائے۔ مردوں کے لیے الگ اصول، عورتوں کے لیے الگ اصول بیان فرمایا۔ وہ بھی دیکھیے گا قرآن مجید 18واں پارہ، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرما دے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا اہل ایمان خیال کرنا آپ نے برائی سے بچنا ہے تو سب سے پہلی چیز اپنے اوپر لازم کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ یغضوا من ابصارہم، اور میں چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ اور اہل ایمان عورتوں کے لیے الگ سے حکم فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور میں اہل ایمان عورتیں تمہارے اوپر بھی لازم ہے، تم نے بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن مجید کا عجیب انداز ہے، فرمایا سارے احکامات کا ذکر فرمایا، مردوں عورتوں کو اکٹھا ذکر کیا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، عورتوں کے لیے الگ حکم نہیں ہے، ایک ہی حکم آ گیا، آتوا الزکات، زکات ادا کرو۔
اکٹھا حکم آ گیا، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا حج کا حکم آیا، مرد اور عورت کو اکٹھا حکم ارشاد فرما دیا، لیکن جب عصمت اور عفت اور عزت کی بات آئی نا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ سے حکم دیا، عورت کو الگ سے حکم فرمایا، فرمایا مرد کی اپنی عزت ہے، اس کی اپنی پاک دامنی ہے، عورت کے لیے اپنا پاک دامن رہنا، فرمایا مرد کو حکم فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، عورتوں کو حکم فرمایا یغضضن من ابصارہن، فرمایا اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ نظر ہی پہلا راستہ ہے کہ جو انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد میں آ کے ہاتھ رکھے کہ وہ جو سب سے پہلا دروازہ ہے نا بدکاری کی طرف لے کے جانے والا، فرمایا انسان اس دروازے کو ہی بند کر کے رکھ، اپنے آپ کو اس پر کار بند رکھ، نہ اس راستے کی طرف جا اور نہ تو اپنے آپ کو بدکاروں کی لسٹ میں لکھوا۔ اب قرآن مجید تو آپ نے تو دیکھ لی آیات، اب دیکھیے گا حدیث پاک کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر اور جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 38 پہ ذکر فرمایا، فرمایا ما من ذنب بعد الشرک عند اللہ من نطفۃ وضعها رجل في رحم لا يحل له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، فرمایا سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وضعها رجل في رحم لا يحل له، فرمایا وہ گناہ ہے کہ جو مرد ایسی عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے بدکاری اور شرک کرنا۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا زنى العبد خرج منه الایمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل يرجع إليه الإيمان۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے کہ جس وقت کوئی بھی انسان بدکاری اور زنا کرتا ہے، کوئی بھی غلط کاری کرتا ہے تو خرج منه الإيمان، تو اس کے اندر سے اس زنا اور بدکاری کے وقت ایمان نکل جاتا ہے، جاتا ہے فکان فوق رأسی کالظلہ، جو اس کے سر کے اوپر سائے کی طرح جناب رہتا ہے، جیسے وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے یرجع الیہ ایمان، ایمان دوبارہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا دوسری حدیث لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، فرمایا کوئی بھی بدکاری کرنے والا انسان جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے، بدکاری کی حالت میں اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ جی اور حدیث سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہونا۔ سبعۃ، سات خوش نصیب انسان کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے، فرمایا ان سات میں سے ایک وہ خوش نصیب انسان ہونا ہے۔ فرمایا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، فرمایا وہ خوش قسمت
بدقسمت نوجوان ہے کہ جسے کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہے اور وہ صرف اس وجہ سے گناہ کی طرف نہیں گیا، وہ کہتے ہیں انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑنے والا نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ جی اور حدیث سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کون ایسا آدمی جو میں پیغمبر سے جنت کی ضمانت لینا چاہتا ہے؟ صحابہ کرام بڑے شوق اور ذوق سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے جنت کی ضمانت لیتے ہیں، ہمیں ضمانت دیجئے کہ ہم جائیں نہ جنت میں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر آپ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ ان دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا انا اضمن لک الجنہ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی تضمنت لہ بالجنہ۔ اور میں جو انسان میں پیغمبر کو دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک ہے جناب دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور دوسری دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اور میں جو زبان اور شرمگاہ کی میں پیغمبر کو ضمانت دے دے انہیں غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا يدخلون الجنة الشیخ الزانی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ کچھ بد نصیب ایسے ہونے کہ جنہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، کبھی بھی جنت کے اندر وہ نہیں آئیں گے۔ فرمایا ان بد نصیبوں میں سے ایک آدمی الشیخ الزانی، فرمایا جو بوڑھا گناہگار ہے، جو بوڑھا زانی ہے، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا، داڑھی بھی سفید ہو گئی، سر بھی سفید ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بدکاری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا یہ بوڑھا زانی وہ بد نصیب ہے کہ جس نے ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے، کبھی بھی اس کو جنت نہیں ہو، جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اور حدیث سنیے گا، فرمایا یا شباب قریش، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او قریش کے نوجوانوں احفظوا فروجکم لا تزنوا الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ۔ فرمایا بڑا آسان ہے، بہت ہی آسان فارمولہ اور اصول ہے جنت کے اصول کا۔ فرمایا اے نوجوانوں یاد رکھو میں پیغمبر کی بات، جس انسان نے جوانی کے اندر اپنے آپ کو بدکاری سے بچا لیا، کیا کر لیا؟ جوانی میں لفظ ذکر فرمایا جوانی، اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر تو نیکی کرنا مجبوری ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے فارسی کا مقولہ ہے نا کہ جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں ہوں میں ہک بھی بھیڑ نہ جیسا، جی ہوں میں ہک بھی بھیڑ نہ جیسا، تو بھائی تو جیسے نہیں تیرے کو چاہیے نہیں ہوتی۔ تو بڑھاپے کے سجدے بھی غنیمت ہے، یہ نہیں ہے کہ اچھے نہیں ہیں، جسے اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بلا لے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی تو نے آپ بھی مجھے بلا لیا، جو نہ بلاتا تو پھر میرا کیا ہوتا، پھر بھی اس کی رحمت ہے۔ لیکن اصل جو عبادت کا وقت اور عبادت کا مزہ اور عبادت کا کیا کہتے ہیں اسے، اصل جو پیک ٹائم ہے سو وہ جوانی ہے۔ آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جوانی کام ہی ہے جناب عیاشیوں کا، جی 4 دن کی جوانی ہے، جی بھر کے عیاشیاں کر لو، بعد کے اندر نمازیں بھی پڑھ لیں گے اور سارا کچھ کر لیں گے، جی اور کیا پتہ ہے میرے پیارے کہاں زندگی مہلت دیتی ہے، کہاں موت ہمیں اتنا وقت دے گی۔ کتنے ہم نے دیکھے ہیں پورے گھر میں بیٹھے ہیں اور جوانوں کے جنازے، یہ پچھلے دن ہمارے ملک عالم صاحب بہت ہوئے ہیں ادھر، بالکل نوجوان
اور جب وقت آ گیا تو موت نے ذرا برابر بھی مہلت نہ دی۔ بعد میں لوگ باتیں استاد کیوں کی کہانا اولاد ہی کیوں نہیں، لیکن موت کہاں مہلت دیتی ہے کہ اولاد ہے یا نہیں ہے، جب آ گئی تو سو آ گئی۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے یا شباب قریش، جوانوں کو مخاطب فرمایا، او میری امت کے جوانوں، احفظوا فروجکم، فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، فرمایا اپنے آپ کو بدکاری اور زنا سے بچا کے رکھو۔ جس انسان نے علی من حفظ فرجہ، جس نے اپنے آپ کو بدکاری سے بچا لیا، فلہ الجنہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو لازم کر دیا۔ دیکھیے بدکاری سے بچ جانا، اس کے یہ تو آخرت کا فائدہ ہے نا، دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو بدکاری سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایسے آدمی کی عزت اور احترام کو پیدا فرما دیتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں تو بڑا شریف آدمی ہے، فلاں بڑا، دیکھنے میں بھی اس کی یاد چہرے سے شرافت آتی ہے سامنے۔ آج تک ہم نے نہیں دیکھا اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو کہ وہ کتنا شریف آدمی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ بدکاری ایک تو دنیا میں بھی بدکاری سے بچ جانا، دنیا میں بھی باعث عزت، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے لیے کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ لیکن مقصد کیا کہنے کا کہ انسان اپنے آپ کو کیا کرے، ہر قسم کی بدکاری سے کیا کرے، بچا کرے۔ اور حدیث سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جو کوئی انسان اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں، یا کوئی مجاہد ہے وہ جہاد کے لیے گئے جناب، محاذ پہ لڑ رہا ہے، ہمارے دور میں ہم کہتے ہیں جناب فوجی جوان ہے، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، وہ جناب ہے سرحدوں پہ اور اس کے بیوی بچے گھر میں ہیں۔ سنیے گا میرے نوجوانوں، سنیے گا میرے پیاروں، معاشرے میں اس حد تک بدحالی ہے، ہمیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ کل کی خبر ہے، اور نوجوانوں آپ سن لی ہوگا، آپ نے پڑھ لی ہوگی، تو ایک نوجوان کسی خاتون سے ملنے کے لیے گیا اور اس کا خامد آ گیا، اس نے سرے سے اس نوجوان کو ہی نامرد کر دیا، چل ختم، دفع ہو جاتا ہو جاتا۔ تو پھر برے کام کا پورا انجام، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ اچھا اب حدیث پاک بھی سن لیجئے گا۔ ہائے ہائے، میری زبان پہ ایسے الفاظ آ رہے ہیں، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ رک جائے، اس لیے کہ ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے میں ایک ایک لفظ پہ توجہ اور غور کرتے ہیں کہ کس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، کیونکہ پھر اس کی ہم نے آ کر یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں تردید کرنی ہوتی ہے۔ یہاں نوجوانوں کی زبانوں سے ایسے ایسے بکواسات نکل رہے ہوتے ہیں، جی ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، فلاں کا خامد باہر رہتا ہے جناب، اس لیے ان کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات جوڑیں جناب، عیش کریں اور فلاں کریں اور فلاں کریں، خامد تو گھر ہوتا نہیں ہے۔ اب سنیے گا حدیث مبارکہ کے الفاظ، اور اسے اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیے گا کہ جو کرتے ہیں تو سو اس کے ساتھ ایسا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جو انسان کسی ایسے آدمی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے کہ وہ آدمی باہر ہے، باہر ہونے کا کیا مطلب ہے، مجاہد ہے، جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، یا اپنے رزق حلال کی طلب کے لیے باہر گیا ہے، گھر بچے بیوی اللہ کے حوالے کر کے گیا، فرمایا کیا ہوگا، حدیث پاک کے الفاظ بھی سنیے گا، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت نساء المجاہدین علی القائدین كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القائدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله۔ فرمایا اور لوگوں پہلی بات سنو کہ اگر کوئی آدمی رزق حلال کی طلب کے لیے، جہاد کے لیے، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے باہر گیا ہے تو اس کی بیوی باقی لوگوں کے لیے ایسے ہے کہ
حرمتی امہاتہم، فرمائے جیسے کہ لوگوں پر ان کی ماں حرام ہے ایسے اس آدمی کی عورت بھی باقی لوگوں پر حرام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی عزت اور احترام کرنا باقی لوگوں پر ایسے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے کہ جیسے لوگ اپنی ماں کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے گا، فرمایا اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی غیر موجودگی یعنی وہ باہر گیا ہوا ہے اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس خامد کو کھڑا کریں گے، وہ جو فوجی ہے، جوان ہے، رزق حلال کی تلاش میں جانے والا ہے، اور میں اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور کیا حکم کریں گے؟ فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فرمایا یہ جو تیری بیوی سے غلط کاری کرنے والا، زنا کرنے والا آدمی ہے، اس کے نام اعمال میں سے جتنی نیکیاں تو چاہتا ہے لے لے، حتیٰ یرضیٰ، اور میں اتنے ٹائم تک اس کو نیکیاں لینے کا حکم دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ آدمی راضی نہ ہو جائے، حتیٰ یرضیٰ۔ ثم التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ما ظنکم، بتاؤ نا تمہارا کیا خیال ہے، اترون یدع لہ من حسناتی شیئا، کیا یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنے والے کے نام اعمال میں کوئی نیکیاں چھوڑے گا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا دن تو وہ ہونا ہے کہ ہر آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، تو ایسا آدمی، اور میں اس آدمی کے نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں چھوڑنی، اور میں ساری کی ساری نیکیاں اس بدکار کے نام اعمال میں سے اٹھا کے اس آدمی کو دے دی جائیں گی۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا جناب 4 دن کی زندگی یہ تے مزے اڑا لے، پتہ نہیں ادرک کے بڑسی چاستی زندگی گزارو بادشاہ، مزے کرو، نہ کسی کی بہن کو چھوڑو، نہ بیٹی کو چھوڑو، نہ ماں کو، نہ بیوی کو، اور میں موجے اڑاؤ، اور میں لیکن قیامت کے دن جب آئے گا نا میرا بھائی تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ 4 دن کی موجوں والی زندگی گزار کے آیا، اس کے بدلے میں مجھے کتنا عذاب جو ہے جھیلنا پڑتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا زانی مرد اور عورتیں جب قیامت کے دن آئیں گے، فرمایا ان کے شرمگاہوں میں سے اس حد تک غلیظ قسم کا مادہ نکل رہا ہوگا کہ اہل جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے مولا ہمیں اس جہنم کا عذاب میں رہنا قبول ہے، لیکن اس بدبودار جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے مولا اس بدبو کو ہم سے دور کر دے۔ اور جب ان کی شرمگاہوں سے یہ بدبودار چیزیں نکل رہی ہوں گی، اتنی تکلیف ہوگی، کتے اور خنزیر کی طرح چیخیں نکل رہی ہوں گی زانی مرد اور عورتوں کی۔ اور اگلی بات سنیے گا میرے پیارے، یہ جو بدبودار قسم کا مادہ نکل رہا ہوگا یہ پلایا کنہیں جائے گا؟ فرمایا وہ لوگ جو دنیا کے اندر شراب پینے کے عادی تھے، دنیا کے اندر شراب پی پی کے وقت گزار کے آئے، فرمایا قیامت کے دن آئیں گے ان کو ان مرد اور عورتیں جو زنا کرنے والے تھے ان کی شرمگاہوں میں سے نکلنے والا یہ پیپ اور غلیظ مادہ پلایا جائے گا۔ جی میرے پیارے، یہ شریعت اسلامیہ کے احکام ہیں، صرف سن کے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال نہیں دینا۔ خدا را میرے نوجوانوں اپنی جوانیوں پہ رہتے، خدا را اپنی جوانیوں پہ ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو بدکاریوں اور بے غیرتیوں اور بے حیائیوں سے بچا لو، بچا لو اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت دار مومن اپنا نام لکھوا لو، با حیا
وگرنہ یاد رکھو یہ وہ باتیں ہیں جو میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو کے تباہ برباد ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر کی زبان میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان بدکاریوں سے بچا لو، بے حیائیوں سے، زنا سے بچا لو، وگرنہ یاد رکھو قیامت کے دن ان عذابوں سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ زنا اور بدکاری ہمارے معاشرے کے اندر ایک فیشن بن چکا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ جو دیہاتوں کا معاشرہ ہے یہاں پھر بھی امن ہے، یہاں پھر بھی کچھ بڑے چھوٹے کا حیا شرم موجود ہے، اگر ہے بھی صحیح گناہ تو کچھ نہ کچھ چھپ چھپا کے۔ لیکن یہ جو آنے والا وقت ہمیں نظر آ رہا ہے بہت ہی بھیانک اور خطرناک نظر آ رہا ہے۔ کیوں کہ جتنا زیادہ یہ موبائل اور موبائل کے ذریعے ٹک ٹاک اور فیس بک اور جناب یوٹیوب اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا سے کیا بکواس بازیاں، یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ میں آپ لوگوں کی وساطت سے اپنے وقت کی حکومت کو بھی ایک اپنی درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ لوگوں نے ایک بہت زبردست اقدام اٹھایا ہے کہ جناب بڑے بڑے مجرم لوگ جو جناب ڈاکے کرنے والے تھے، قتل کرنے والے تھے، ان کا آپ نے استحصال کیا اور بہترین کیا ہے، ایسے کیا جیسے کرنے کا حق تھا، اس سے بھی اور زیادہ انہیں کڑی سزائیں دی جائیں۔ میں آپ سے دست ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، نوجوان میری نسل تباہ برباد ہو رہی ہے اس فحاشی اور عریانی کی پھیلاؤ کی وجہ سے، جہاں ان ڈاکہ کرنے والوں اور قتل کرنے والوں کا استحصال جاری ہے، وہاں یہاں جو ٹویٹر اور فیس بک اور جناب ٹک ٹاک اور ہمارے یوٹیوب پہ بے حیائی پھیلانے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کا بھی استحصال کیا جائے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ چاہے اس میں ہارون بھی کیوں نہ ملوث ہو جی، اس لیے کہ معاشرے میں امن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ معاشرے میں امن ہوگا جب معاشرے سے بدکاری ختم ہوگی، اور بدکاری جو اس وقت سب سے زیادہ میری نوجوان نسل کے اندر پھیلی جا رہی ہے، اور میں انہی چیزوں کے ذریعہ سے، اور میں کہتا ہوں یہ جو نیٹ کے پیکیج ہے نا ابھی کچھ مہنگے ہوئے ہیں، یہ ڈبل ٹرپل چپل جو ہے اس کی قیمت ہو جائے تاکہ کوئی لگوا ہی نہ سکے، وہی لگوائے کہ جس کو ضرورت ہو، وہی لگوائے جس کو ضرورت ہو۔ ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو جناب بڑے بڑے آفس ہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے وہ خود سے ارینج کر لیں گے۔ یہ جو ہر للی پنجی، ہر چورا مسلی بے ایمان بے حیا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے کوئی بھی ہے، جناب گھر سے 500 روپے لیے، کسی نے جناب کسی کا لوہا چرایا، کسی نے گھر سے گندم چرائی، کسی نے کپڑے چرائے، اور تو اور اب یہ حالات ہیں جناب آگے جناب بال بیچنے خریدنے والے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، 14,000 روپے کلو بال بیچے جا رہے ہیں۔ سنو میرے نوجوانوں، جناب انسان کی اعضاء کی یہ جو بیچے جاتے ہیں یہ بالکل قطعاً ناجائز ہے، اور عورت کے بال تو اس لیے بھی ناجائز ہے کہ عورت کے تو بال کا بھی پردہ ہے، عورت کے بال ہے نا ان کا بھی پردہ ہے۔ ہماری بوڑھی مائیں بہنیں جناب گھروں میں موجود ہیں، دادیاں نانیاں، ان کے حالات آپ دیکھیں وہ کیا کرتی تھی جب اپنے بالوں کو سیدھا کرتی تھی نا، وہ جو ان کے بال بچتے تھے کنگے میں آتے تھے ان کو جناب سنبھال کے ایک بڑی ماٹی یا وہ مٹی کا کیا ہوتا ہے مٹکا ہوتا ہے اس میں بند کر کے رکھتی تھی اور قبرستان میں جا کے دفن کر کے آتی تھی۔ کیوں؟ مجھے یاد ہے میری نانی اما اللہ انہیں جنت دے وہ اکثر کہا کرتی تھی میرا بچہ حیا شرم ختم تھی گئی ہے، اسانو تا یاد نہیں کہ اسا کدا اپنے بال بھی کدائی بال جلدی چھٹے ہو میرا جی، ابھی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے جی۔ بال اکٹھے، عورتیں بھی بال اکٹھے کر کے رکھتی ہیں، بیچیں گے اور پیسے آئیں گے اور یہ کریں گے وہ بچے جناب بال اٹھا کے بیچ کے 200-300 روپے 400 روپے کے بیچ کے جناب نیٹ کے پیکج کروائے اور بے غیرتیاں کی اور بے حیائی۔ میں رات کو اکثر ادھر ادھر سفر پہ رہتے ہیں بیانات کے لیے، رات کو جب واپس آتے ہیں اپنے محلے میں دیکھتا ہوں یہاں جناب چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں کھڑے ہیں اور رات کو 10-10 11-11 بجے 12-12 بجے جناب وہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں جی اولاد خراب تھی گئی ہے۔ 14-14 سال 15-15 سال کے بچے رات 12 بجے تو گلی میں کھڑا ہو اور کوئی جناب آ جائے
بدماش قسم کا آدمی اسے اٹھا کے لے جائے اور اس کے ساتھ بےایمانی اور بےغیرتیاں کرے تو کیا آخر ایسا مظلوم ہو؟ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گئے۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے یاد رکھو، اولاد کو پیدا کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد خدا کا نام لے کے کہہ رہا ہوں ان کی تربیت پر بھی غور کرو۔ خدا کا نام ہے، اپنی اولاد پہ نظر رکھو اور اولاد کی تربیت بھی کرو، وگرنہ معاشرے کو خود ہم جناب برے لوگ تیار کر کے دے رہے ہیں۔ کل جناب انہی لوگوں نے ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، پھر کہتے ہیں جناب معاشرہ برا ہو گیا۔ بہرحال اپنے آپ کو اس فحاشی والے دور میں، عریانی والے دور میں اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچائیں خدارا۔ اپنے آپ کو جتنا محدود کر کے رکھیں گے گناہوں سے اتنا بچ کے رہیں گے۔ بہرحال جو کچھ کہاں سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔